یہ بتائیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ پر آ جاتے ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے کانگریس بن چکی ہے، اور اب آل انڈیا مسلم لیگ بنی، کیا وجہ تھی، کس نے بنائی، کیوں بنائی؟ آل انڈیا مسلم لیگ تو بنی 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان صاحب کی حویلی کا نام تھا احسن منزل. لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں واپس جاؤں گا سر سید احمد خان کے اوپر کہ جب انڈین نیشنل کانگریس بنی 1885 میں، تو 1886 میں ہی سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ اس کے بینر تلے آ جائیں. اچھا. اور آپ نے مخالفت کی. آپ نے کہا کہ آپ انڈین نیشنل کانگریس جوائن نہ کریں، آپ انڈین نیشنل کانگریس میں نہ جائیں. تو جو مسلمان تھے جو انڈین نیشنل کانگریس میں تھے، انہوں نے سر سید احمد خان سے پوچھا، اور خود ہندو رہنماؤں نے سر سید احمد خان سے پوچھا اور برٹش نے پوچھا کہ بھئی کیوں نہ جائیں، آپ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی برٹش ہیں، برٹش کا جو قانون ہے انگلینڈ میں وہ پارلیمانی ہے، اور پارلیمانی نظام کے اندر جو اکثریت ہوتی ہے وہی آتی ہے. وہ یہاں پر بھی برٹش پارلیمانی نظام لے کر آ رہے ہیں اور وہ انٹروڈیوس کرا چکے ہیں، کیونکہ جیسے ہی 1757 میں جب برٹش نے قبضہ کیا تھا بنگال پہ، تو فوراً برٹش لا امپلیمنٹ کر دیا تھا جو کہ انگلینڈ میں چلتا تھا. تو یہ تو سب سر سید احمد خان کو معلوم تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر کبھی پارلیمانی بات ہوگی اور کبھی عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کی بات ہوگی تو مسلمانوں کے تو نمائندے منتخب ہو ہی نہیں پائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ کسی جگہ پر کسی صوبے میں تو مسلمان 14% میں، کہیں 7% میں، کہیں 8% میں، تو 7-8، اور وہ بھی مختلف علاقوں میں. تو مطلب اگر صوبہ بہار میں الیکشن ہوں گے تو کوئی مسلمان الیکٹ نہیں ہو پائے گا، دہلی میں ہوں گے تو شاید الیکٹ ہو جائیں، لیکن سی پی میں مسلمان الیکٹ نہیں ہو پائیں گے. یو پی میں تھوڑے بہت الیکٹ ہو جائیں کیونکہ وہاں 14% آبادی تھی. اس وقت تک تو 14% نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کے الیکشن ہوئے تو مسلمان تو نہیں ہو پائیں گے، تو مسلمان اگر کانگریس میں جائیں گے تو اپنا وقت ضائع کریں گے اور یہ مسلمانوں کی طاقت کو تقسیم کریں گے. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ آپ انڈین نیشنل کانگریس جوائن نہ کریں، بلکہ آپ تو 1857 کے بعد آپ پسے ہوئے ہیں، آپ پہ تو اتنے برے حالات ہوئے ہیں، تو آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں، مسلمانوں کے حقوق کے لیے. تو یہ ان کا کہنا تھا. اسی کو دیکھتے ہوئے جب ہر سال کانفرنس ہوتی تھی تو 1898 میں تو سر سید احمد خان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن آپ اس سے پہلے اینگلو اورینٹل کالج بنا چکے تھے، اسکول بنا چکے تھے، اور جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا. اچھا. اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو بنا تو آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے، پہلے جسٹس سمیر علی تھے، اس کے بعد نواب محسن ملک تھے، یا ریاست بھوپال کے نواب تھے، یا ریاست رامپور کے نواب تھے، یا جتنے بڑے بڑے مسلم زوما تھے وہ سب آپ کے ساتھ تھے. وہ ڈونیشن انہوں نے آپ کو ڈونیشن دیا. ریاست حیدرآباد دکن کے اچھا. نواب تھے. انہی لوگوں کے پیسوں سے، انہی لوگوں کے تعاون سے آل انڈیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی تھی. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو تھی وہ ایک اتنی بڑی ایک درسگاہ نہیں بلکہ ایک انقلابی جگہ بن گئی وہ. اور وہیں کے جو لوگ تھے وہ مختلف پروگرام کرتے تھے مسلمانوں کے لیے. انٹلیکچوئلز بڑے پیدا ہوئے وہاں سے تو پاپا. جی وہ مختلف پروگرام کرتے تھے، اور انہوں نے کوششیں کیں کہ وہ کوئی تنظیم بنا سکیں. خاص طور پہ نواب محسن ملک جو تھے وہ اس کے سیکریٹری تھے، یعنی سب کچھ کرتا تھا نواب محسن ملک تھے. تو نواب محسن ملک صاحب جو تھے، جن کا نام مہدی علی خان تھا، وہ مختلف کانفرنس کرتے تھے، پروگرام کرتے تھے. تو اس کے لیے بڑی تگ و دو ہوتی تھی. اپنی سطح پر تو یہ لوگ اپنے مطالبات وائس رائے کو پیش کرتے تھے، لیکن وائس رائے کیا ہوتا ہے یہ؟ وائس رائے جو ہوتا تھا وہ ہندوستان کا ہیڈ ہوتا تھا، وہ مطلب وزیر اعظم. وزیر اعظم گورا ہوگا لیکن وہ. جی گورا ہی ہوگا، اور وہ جواب دے ہوتا تھا برٹش کو، یعنی کوئنز کو. کوئن وکٹوریہ، اس وقت وکٹوریہ ہوتی تھی، تو ان کو وہ جواب دیتا. تو اس طرح جو ہے جو وہی ساتھی تھے، جو یعنی وہی تھاٹ تھی، تو وہ انہی ساتھیوں نے مل کے، خاص طور پہ نواب محسن ملک وغیرہ نے، انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی. لیکن بات یہ ہے کہ اجلاس منعقد ہوا ڈھاکہ میں،